اس دنیا کے اندر دو کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں رب نے جزائیں دی ہیں، ایک وہ ہے جنہیں رب نے سزائیں دی ہے۔ ہمارا تعلق جزا والوں سے ہے۔ ہمیں آدم کا تذکرہ کرنا ہے، ابلیس کا نہیں۔ ہمیں حضرت نوح کا تذکرہ کرنا ہے، نوح کے دشمنوں کا نہیں۔ ہمیں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرنا ہے، نمرود کا نہیں۔ ہمیں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کرنا ہے، فرعون کا نہیں۔ ہمیں حضور کا تذکرہ کرنا ہے، ابو جہل کا نہیں۔ ہمیں حضرت علی کا تذکرہ کرنا ہے، مرحب کا نہیں۔ ہمیں حضرت عمر کا تذکرہ کرنا ہے، عمر کے دشمنوں کا نہیں۔ ہمیں حضرت حسین کا تذکرہ کرنا ہے، حسین کے دشمنوں کا نہیں، کیونکہ ہمارا تعلق جزا والوں سے ہے، ہمارا تعلق ایمان والوں سے ہے، جنہیں رب نے ایمان دیا ہے، جنہیں رب نے وقار دیا ہے، جنہیں رب نے عزتیں دی ہے۔ اور یہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ رب کی رسی ہمارے ہاتھ میں پکڑائی ہے ہمارے اکابر نے، یہ رب کی رسی ہمارے ہاتھ میں پکڑا کر گئے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا احمد علی لاہوری، یہ رب کی رسی ہمارے ہاتھ میں پکڑا کر گئے ہیں مولانا حسین احمد مدنی۔ حق کا بیان کرنا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمارے ملک میں امن آ جائے۔ اختلاف وہ کرتا ہے جو حق کے مد مقابل آئے۔ میں نے جو کہا صرف اللہ مسجود ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ سجدے کے لائق صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ سجدہ اسی کو کیا جا سکتا ہے، اسی کے سامنے جھکا جا سکتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ مولا تو عجیب ہے، تو منیب ہے، تو حسیب ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے۔ لوگوں کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو۔ یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اختلاف وہ کرتا ہے جو حق کے مد مقابل آئے۔ میں نے جو کہا صرف اللہ مسجود ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے جو کہا صرف اللہ معبود ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام پیارے آقا کا ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے کہا آقا کی موجودگی میں کوئی اور مصلی پر نہیں جا سکتا، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے جو کہا آقا نے اپنی موجودگی میں اپنے مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کیا ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے جو کہا آقا نے ابو بکر و عمر سے بیٹیاں لی ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے جو کہا آقا نے عثمان و علی کو بیٹیاں دی ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے جو کہا عثمان دورہ داماد نبی ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ ارے میں نے جو کہا حسن نے معاویہ سے صلح کی ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ اور یہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، نہ تفرقہ کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تفرقوا، تفریق نہ کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تفرقوا، تفریق نہ کرو۔ جو سچ ہے اسے سچ مان لو، جو حقیقت ہے اسے حقیقت جان لو۔ چھین سکتا نہیں کوئی اسے صدیق سے، چھین سکتا نہیں کوئی اسے صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ تمام انبیاء میں یہ مقام حضرت یوسف کو ملا۔ حضرت یوسف 4 پشتوں میں نبی، حضرت یوسف خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پر دادا ابراہیم نبی۔ اور تمام صحابہ میں یہ مقام حضرت ابو بکر کو ملا۔ حضرت ابو بکر خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی۔ کون ابو بکر؟ امان محمد، امین محمد، معین محمد، وزیر محمد، بشیر محمد، سپردار مہر نگین محمد۔ کون ابو بکر؟ ملفوظات حضرت اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، حضرت نے اس میں ایک بڑی عجیب بات لکھی۔ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب نے سوال کیا حضرت کیا ماجرا ہے، افضل سب سے ابو بکر ہیں اور آقا فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکانا عمر، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حالانکہ ابو بکر کہنا چاہیے تھا۔ تو حضرت نے ملفوظات کے اندر بڑی عجیب بات لکھی۔ لکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا لو کان بعدی، میرے بعد، یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ، کہا لو کان بعدی، میرے
بعد ابو بکر ایسا معی تھا، ابو بکر ایسا والذین مع کی عملی تفسیر تھا کہ ابو بکر کے لیے من بعدی لفظ آتا ہی نہیں۔ کیا کہنے حضرت اشرف علی تھانوی کے کہ ابو بکر کے لیے بعدی لفظ آتا ہی نہیں، وہ تو ایسا والذین مع کی عملی تفسیر تھا، وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور ممبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا۔ پیارے آقا کی عمر 63 برس، صدیق کی عمر 63 برس، پیارے آقا کی وفات پیر کے دن، صدیق کی وفات پیر کے دن، پیارے آقا کی وفات کے وقت سرحان عائشہ بیٹھی، صدیق کی وفات کے وقت سرحان عائشہ بیٹھی، پیارے آقا نے کہا مسواک لائی جائے، صدیق نے بھی کہا مسواک لائی جائے، پیارے آقا نے کہا مسواک سخت ہے نرم کیا جائے، صدیق نے بھی کہا مسواک سخت ہے نرم کیا جائے، پیارے آقا کی مسواک کو عائشہ نے چبایا نرم کیا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا نرم کیا۔ کیا عشق تھا، کیا محبت تھی۔ پیارے آقا کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، پیارے آقا کو زہر گوشت میں دیا گیا، صدیق کو بھی زہر گوشت میں دیا گیا، پیارے آقا کے نواسی کو شہید کیا گیا، صدیق کے بھی نواسی کو شہید کیا گیا، پیارے آقا کے نواسی کا سر کاٹا گیا، صدیق کے بھی نواسی کا سر کاٹا گیا، پیارے آقا کے نواسی کو خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا، صدیق کے بھی نواسی کو خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا، پیارے آقا کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، پیارے آقا نے وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا، صدیق نے بھی وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا، پیارے آقا نے مصلی پر اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا، صدیق نے بھی مصلی پر اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا، جو چارپائی آقا کے لیے آئی وہی چارپائی صدیق کے لیے آئی، جو چادر آقا کے اوپر آئی وہی چادر صدیق کے اوپر آئی، ارے جہاں آقا کا روزہ ہے وہیں صدیق کا روزہ ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محرابوں اور ممبر جیسا لگتا تھا، ہمالیہ کی طرح جم کر کھڑا تھا پوری قوت سے، وہ اکیلا ہو کر بھی ایک لشکر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا۔